حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو چیزیں بطور خاص یہاں پر حضور علیہ السلام نے ذکر فرمائی، اور مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی گئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جو زندگی ہے، جو عمر ہے، اس میں برکت چاہتا ہے اور اپنے مال میں برکت چاہتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کسی لمحے بھی اپنے رشتہ داروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے، اور وہ پھر معاشرے میں پھر اللہ اسے دولت سے نوازتا ہے، رزق سے نوازتا ہے، عمر کی برکت سے نواز دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا عمل کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اور اسی کے اگر برعکس دیکھا جائے تو جہاں پر قطع رحمی کی جائے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، اس کے رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جہاں اللہ اسے جنت سے اتنا دور کر دیتا ہے، اس کے رزق میں اللہ برکت کہاں سے ڈالے گا؟ اس کی عمر میں اللہ برکت کہاں سے ڈالے گا؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو۔ آقا کریم علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام نے اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے درس دیتے ہوئے صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ میری محفل سے اٹھ کر چلا جائے، وہ بندہ میری محفل سے اٹھ کر چلا جائے جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے، یا جس نے کسی اپنے رشتہ دار کو ناراض کر رکھا ہے۔ خود اندازہ کرے، صحابہ کی مجلس لگی ہے، حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہیں، قربان جاؤں یاران محبت اور ان صحابہ کی زندگیوں پر کہ جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ اس محفل کے لیے کیا خوب منظر ہوا کرتا تھا، اور اسی محفل میں بیٹھے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ میری مجلس سے وہ بندہ اٹھ کر نکل جائے، یعنی کہ حضور اس سے نفرت کا اظہار فرما رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ وہ میری محفل سے نکل جائے جس نے کسی اپنے رشتہ دار کو خفا کیا ہے، ناراض کیا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی محفل میں سے ایک صحابی رسول ہیں، وہ اٹھتے ہیں اور وہ اپنی خالہ کے گھر چلے جاتے ہیں، اور وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے کئی عرصے سے اپنی خالہ کو ناراض کیا ہوا تھا، میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، میں چلتا ہوا اپنی خالہ کے گھر میں گیا، گھر پہنچا تو خالہ میری حیران ہو گئی، اس نے کہا میں ایک بار نہیں کئی بار تیرے گھر میں آئی ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، کئی بار تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے گھر میں آئی ہوں، تو مجھ سے راضی نہیں ہوا، آج تو خود چل کے میرے گھر میں کیسے آیا ہے؟ تو وہ بھانجا عرض کرتا ہے خالہ جی آج میں خود چل کے نہیں آیا، مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، مجھے مصطفیٰ نے بھیجا، میں آقا کی محفل میں بیٹھا تھا، میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ میری محفل سے نکل جائے کہ جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے، میں اس لیے آج آپ کو راضی کرنے آیا ہوں، کیوں؟ آپ کو ناراض کیا تھا، آج کملی والا مجھ سے ناراض ہو گیا، آج کملی والا مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، آج خالہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گی، مجھے میرا کملی والا اپنے سینے سے لگا لے گا۔ ہم اپنی ماؤں کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں، اپنے باپ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہو کر بیٹھا ہے، اور ہم اسی طرح دنیا سے جا رہے ہیں، قبر میں مصطفیٰ کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ کل بروز محشر اس خدا کی بارگاہ میں اور پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم کون سا چہرہ لے کر جائیں گے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک کرتا تھا، اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتا تھا، اپنے قریبیوں کے ساتھ میرے یہ تعلقات تھے، کبھی کس کو ناراض کیا ہوا ہے، کبھی کتنے کو ناراض، کون کون ناراض ہے، کون کون ناراض ہے، اتنوں کے ساتھ ہمارے یہ ایسے ایسے تعلقات اور ایسا سلوک اور ایسا برتاؤ تھا۔ اس وقت ہم حضور کے سامنے جو حضور خود اپنی محفل سے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ جس کا کوئی رشتہ دار خفا ہے وہ میری محفل سے نکل جائے، اس وقت ہمیں حضور کیسے قبول فرمائے؟ آج کس
پرفتن دور کے اندر ہمارے معاشرے میں ہمارے سب سے زیادہ جو حقوق العباد ہیں سب سے زیادہ کمزور ہو گئے۔ رشتہ دار تو پھر تھوڑا سا دور ہوتے ہیں، اپنے گھر میں سکے بھائی بھائی سے ناراض بیٹھے ہیں، والدین اولاد سے ناراض ہیں، والدین اولاد سے ناراض ہیں، اولاد والدین سے ناراض ہے۔ یہ ہمارے